اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری۔ ہمارے درمیان خطیب نقطہ، خطیب قرآن، خطیب پاکستان، خطیب لاسانی، خطیب بے بدل، واجب القدر، واجب الاحترام، عزت مآب، حضرت علامہ مولانا پیر مخدوم شاہ حسین ثانی سرکار دامت برکات القدسیہ زیب و زینت آستانہ علیہ دربار پیر مظہر فرید، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کے ساتھی تشریف فرما ہوئے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ٹوکرے تمہارے نہیں ہوتے، کملی والے جولی میں اگر ٹوکرے تمہارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کو نگر پھر کے دیکھ لو نگر نگر، نگر نگر پھر کے دیکھ لو نگر نگر، تذکرہ گلی گلی میں ہے، پھر کے دیکھ لو نگر نگر، نگر نگر پھر کے دیکھ لو نگر نگر، تذکرہ گلی گلی میں ہے، وہ مزہ کسی میں بھی نہیں جو مزہ علی علی میں ہے، پھر کے دیکھ لو نگر نگر، نگر نگر پھر کے دیکھ لو نگر نگر، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف و کنز حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، پھر کے دیکھ لو نگر نگر، نگر نگر پھر کے دیکھ لو نگر نگر، پھول سے ہے جسم لیکن حوصلے فولاد سے، یہ علی کے لال ہیں، ڈرتے نہیں تعداد سے، وہ یزیدی نسل کی فہرست میں شامل ہوا، جو بھی ٹکرایا ابو طالب تیری اولاد سے،
حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے۔ ایک ربائی ہے بڑی خوبصورت کہ شریعت جس میں ڈھل جائے اسی غالب سے پوچھا کر، عرب کے دیس میں غالب والا غالب سے پوچھا کر، اگر سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا، مصطفیٰ بچپن حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر، ابو طالب سے پوچھا کر، کیونکہ پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے۔ جزاکم اللہ۔ اس سے پہلے بھی میں اعلان کر چکا کہ آج کا یہ ادنا سا انتظام ختم پاک والدین چودھری طارق محمود دراز صاحب، چودھری عارف محمود دراز صاحب، چودھری رضوان صاحب، چودھری سجاد حیدر اشرفی صاحب، اور آج کے مہمان جو تشریف فرما ہوئے بھائی احسان صاحب اور دیگر احباب، چودھری صاحبان بیٹھے ہیں، دودرا برادران بیٹھے ہیں، شہر گجرات سے مہمان تشریف فرما ہوئے ہیں، تمام احباب کا میں دودرا برادری کی طرف سے دل کیا تھا رہی سے خوش آمدید، ست بسم اللہ جی آیا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹائم بہت کم ہے، انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، ایسی شخصیت جب یہ لب کھولتے ہیں تو بندے بولتے ہیں، ایسی شخصیت کہ لفظوں کو موتی میں پرو دینے والی، قرآن کی آیات مبارکہ کو لے کر سینوں کو روشن کر دینے والی حسین آواز، حسین انداز، خطیب قرآن، خطیب نقطدان، خطیب پاکستان، خطیب بے بدل، خطیب لاسانی، میری مراد واجب القدر، واجب الاحترام، عزت مآب ڈاکٹر مخدوم شاہ حسین ثانی سرکار، دامت برکات القدسیہ، دربار پیر مظہر فرید موڑ احمد آباد گجرانوالہ سے آپ تشریف فرما ہوئے، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے، بے فیض کے در پہ کبھی جایا نہیں کرتے، دیتا ہے خدا لیتے ہیں اولاد علی سے، بے پیر کا رزق کبھی کھایا نہیں کرتے۔ نعرہ حیدر
بچے پیچھے چلے جائیں، احباب تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ قرآن حکیم پڑھا جا سکے۔ چھوٹے بیٹے ایک سائڈ پہ آ جائیں، پیچھے آ جائیں، جسے قرآن سے محبت ہے قریب آ جائیں۔ آپ نزدیک آئیں گے تو بات ہو سکے گی، قریب تشریف لائیں۔ بعد میں پھر افطاری سے 10 منٹ پہلے ہم یہ ترتیب پھر بنا لیں گے۔ 6:28 پہ ہے افطار، 6 تو 6 سوا 6، 10-15 منٹ پہلے چھوڑ دیں۔ مقصود ہی نہیں ہے اور نہ ہی سکھایا گیا ہے۔ ہاں، قرآنی تعلیمات کے ذریعے اپنے ہم عصروں کی تربیت کرنا یہ آئینی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ آستانہ شریف پہ لوگ تشریف لاتے ہیں، دور و نزدیک سے لوگ جمعہ شریف کے لیے آتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس منبر سے قرآن و سنت کا پیغام ملے گا، کسی کی دل شکنی نہیں کی جائے گی۔ کراچی سے لے کے پشاور تک میں سفر کرتا ہوں، ملک کے باہر بھی جاتا ہوں، تو قرآنی آیات ہی پہ ساری گفتگو منحصر ہوتی ہے۔ آئیے مولا علی کو پڑھنے کے لیے قرآن پاک سے پہلی تو بات یہ ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ کائنات میں واحد شخصیت مولا علی ہیں جن کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی۔ بالکل کوئی شخصیت نہیں ہے جس کی شان میں اتنی آیتیں آئی ہوں۔ جس کی شان میں 300 آیات نازل ہوں اسے علی کہتے ہیں۔ ہم اس علی کی بات کرتے ہیں جس کی بات قرآن کرتا ہے، ہم اس علی کی بات کرتے ہیں جس کی بات نبی کا فرمان کرتا ہے۔ اب 300 آیتیں ہیں علی کی شان میں، آپ اجازت دیں ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فقیر قرآن حکیم کا طالب علم ہے اور قرآن ہی پہ ساری ریسرچ ہے، پی ایچ ڈی کا مقالہ اور ایم فل کا مقالہ بھی قرآن حکیم ہی پہ ہے۔ تو آئیے علی کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ شمس میرے سامنے آئی ہے، 91 نمبر سورہ ہے، پہلی اور دوسری آیت ہے۔ میری زندگی کا یہ معیار ہے کہ میں نے کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور سامعین کا بھی نہیں کیا۔ ہر وقت گزرنے والا، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہمیں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی تربیت کرے گا اگر آپ جاگتے رہیں گے تو۔ سورہ شمس میں ارشاد ہوا یہ تھا، سج دج کے حجرہ رسالت سے ایک شخصیت باہر آئی، اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا۔ حجرہ رسالت میں سے آنے والی شخصیت خود صاحب رسالت ہے، خود نبی مہربان ہیں۔ جب مصطفیٰ اپنے حجرے سے باہر آئے، ارشاد ہوا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے اس حجرے سے نکلنے والے اس پیارے سے چہرے کی قسم ہے۔ جیسے ہی حجرہ رسالت سے مصطفیٰ آئے، مصطفیٰ کے پیچھے ایک اور شخصیت آئی، ارشاد ہوا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ یہ جو مصطفیٰ کے پیچھے علی آ رہا ہے نا، ہمیں علی کی بھی قسم ہے، ہمیں مولا علی کی بھی قسم ہے۔ 2 آیتیں ہو گئیں علی کی شان میں، 300 آیتیں ہیں۔ آپ اجازت دیں اور قرآن پڑھ لیں۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو پڑھیں۔ آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ سورہ واقعہ میرے سامنے آ رہی ہے، 56 نمبر سورہ ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون۔ ہاں نہیں بلکہ پچھلی آیت سے پڑھتے ہیں پھر زیادہ لطف آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں نا، جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے، اللہ فرماتا ہے کیا بات ہے ان دائیں ہاتھ والوں کی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں نا، ما اصحاب المشأمہ، ان کی بھی کیا ہی بات ہے. ان دونوں کی بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے والسابقون السابقون، کچھ وہ ہیں جو نہ دائیں والے نہ بائیں والے بلکہ ان دونوں سے آگے والے، اولئک المقربون. اللہ فرماتے ہیں یہی تو مقربون ہیں. اب سنیے گا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب تاریخ دمشق نے لکھا ان مقربین کا امام علی ہے. ان مقربین کا، دیکھیں آپ میرے ساتھ علی علی کرتے آئیں گے تو بات آگے چلے گی. ان مقربین کا امام علی ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں، میرے سامنے سورہ بنی اسرائیل آ رہی ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن بندوں کو ان کے امام کی آواز سے بلایا جائے گا. کائنات کو اناس، انسانوں کو آواز دی جائے گی امام سے. گجرات والوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا. آپ نے قرآن اٹھایا، مسجد نبوی میں نبی پاک کے پاس چلے گئے. یا رسول اللہ سمجھا دیجئے یہ معاشر والا امام کون ہے. حضور سمجھا دیجئے یہ معاشر والا امام کون ہے. حضور بتا دیجئے یہ معاشر والا امام کون ہے. حضور بتا دیجئے یہ معاشر والا امام کون ہے. میں ایویں جملہ رپیٹ نہیں کر رہا. حضرت ابو بکر نے 70 دفعہ پوچھا معاشر والا امام کون ہے. نبی خاموش رہے، ابو بکر بھی خاموش ہو گئے. کچھ لمحے بعد مسجد نبی کے درمیان والے دروازے میں سے مولا علی کو آتے دیکھا. جب درمیان والے دروازے میں سے مولا علی کو آتے دیکھا، نبی بلا کے فرماتے ہیں ابو بکر اب پوچھ کیا پوچھ رہا تھا. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر اب پوچھ کیا پوچھ رہا تھا. حضور میں عرض کر رہا تھا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ معاشر والا امام کون ہے. نبی ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر کے فرماتے ہیں ابو بکر دیکھ بھی لے اور پہچان بھی لے، معاشر والا امام میرا ویر علی ہے. آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. بالیقین آپ بول رہے ہیں لیکن آپ کے سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. جس کے دل میں علی کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کا. بھائی ایسے بولتے ہو تاکہ بات سمجھ آئے. علی کی بات چپ کر کے نہیں سنتے، علی کی بات پورے جوش و خروش سے سنتے ہیں اور گج وج کے سنتے ہیں. جس کے دل میں پھر علی کی محبت ہے سبحان اللہ کہہ لو جلد. بھائی آؤ پھر علی کی شان میں قرآن پڑھتے ہیں. اب میرے سامنے سورہ صافات آ رہی ہے، 37 نمبر سورہ ہے. معاشر کا میدان ہے، حساب و کتاب ہو گیا، بندوں کو پرچی مل گئی جنت کی. اب بندے جنت کی طرف چل پڑے ہیں. سورہ صافات میں ارشاد ہوتا ہے، آواز آئے گی وقفوہم، روکیے انہیں، روکیے روکیے انہیں، روکیے وقفوہم وقفوہم، انہیں روکیے انہیں روکیے. روک دیا گیا. بھئی اب کیا ہوا؟ اللہ حکم کر اب کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں انہم مسئولون، ان سے ضروری سوال پوچھنا ہے. انہیں روکیے، ان سے ضروری سوال پوچھنا ہے. امام دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا، ابو سعید خدری سے یہ روایت کی آپ نے. آپ فرماتے ہیں ان سے روک کے پوچھا جائے گا تمہارے دلوں میں علی ہے کہ نہیں. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں روک کے پوچھا جائے گا تمہارے دلوں میں علی ہے بھی کہ نہیں. اب جس کے دل میں علی ہوگا اسے جانے دیا جائے گا، اور جس کے دل میں علی نہیں ہوگا اسے روک لیا جائے گا. اب آپ مجھے اجازت دیں میں ایک روایت پڑھ لوں. آپ نے آیتیں سنی ہیں، اب ایک روایت سن لو. ایک دن حضرت مولا علی کے پاس ابو بکر نے جا کے کہا تھا بخن بخن یا علی، یا علی آپ کو مبارک ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھ کے مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کس چیز کی مبارک؟ یا علی نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مور ہوگی. یہ مبارک کس نے دی ہے؟
भाई बोलो तो सही ना, ये मुबारक किसने दी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। जन्नत में वो जाएगा जिसकी पर्ची पे अली की मोहर होगी। अच्छा, जब ये मुबारक दी ना अबू बकर ने, अबू बकर का चेहरा देख के मौला अली फरमाते हैं, अबू बकर आपको भी मुबारक हो। फरमाया मुझे किस चीज की मुबारक? अबू बकर, मुझ अली को नबी ने फरमाया था, अली मोर उसे लगाना जिसके दिल में सिद्दीक होगा। भाई अब तो सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। देखें 42 मिनट 5:42 हो गए, मैंने 20-22 मिनट और कुरान पढ़ना है। आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं। हम अली की बात कर रहे हैं तो अली की बात हम कुरान से कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि कुरान का महीना है, अब मुझे इजाजत दें, मैं अली की बात करने के लिए कुरान से सूरह नहल पढ़ना चाहता हूं, सूरह यूनुस पढ़ना चाहता हूं, सूरह अनाम पढ़ना चाहता हूं, सूरह नमल पढ़ना चाहता हूं, बनी इसराइल पढ़ना चाहता हूं, आले इमरान पढ़ना चाहता हूं, सूरह फुरकान पढ़ना चाहता हूं, सूरह वाक़िया। आप चुप बैठे हुए हैं, मैं अली की बात कर रहा हूं। आइए, सूरह नहल में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है कुरान हदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है, कुरान हर मैदान में गालिब है। भाई कुरान का महीना है ना, कुरान का महीना है, कुरान हर मैदान में। चुप कर गए हैं तो बात रुक जाएगी। कुरान हर मैदान में गालिब है। रुकिएगा रुकिएगा, सूरह यूनुस में इरशाद होता है, वला असगरा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर छोटी सी छोटी शय का जिक्र कुरान में, हर बड़ी सी बड़ी शय का जिक्र कुरान में। क्या बात है, इस तरह बोलोगे तो बात आगे चलेगी, अब रुकेगी नहीं। सूरह अनाम में इरशाद होता है, वला क्यों मांगे। रुकिएगा, अल्लाह सूरह बकरा में फरमाता है, वल्लाहु ज़ु फदलिन अजीम, मेरा फजल अजीम है। ये थोड़ा सा इसे टाइट कर दे, थोड़ा सा टाइट कर दे, मेरा फजल अजीम है। अब रुकिएगा रुकिएगा, सूरह शूरा में इरशाद होता है, ज़ालिका हुवल फदलुल कबीर, मेरा फजल कबीर है। जी मेरा फजल, जीते रहें। लो जी आगे सुनिएगा, सूरह आले इमरान में इरशाद होता है, वल्लाहु ज़ु फदलिन अलल मुमिनीन, मेरा फजल तो मोमिनीन के लिए है। भाई अल्लाह का फजल मोमिनीन के लिए है। रुकना, सूरह बकरा में इरशाद होता है, लाकिन अल्लाह ज़ु फदलिन अलल आलमीन, मेरा फजल आलमीन के लिए है। अब मेरे साथ बात करे वो बंदा जिसे फजल चाहिए। चाहिए नहीं, हर बंदा ना बोले, मेरे साथ वो बंदा बात करे जिसे फजल चाहिए। क्या चाहिए? अभी भी आवाज कम है। क्या चाहिए? नहीं, पिछले बंदे चुप बैठे हुए हैं। क्या चाहिए? चाहिए मौला हुक्म कर, फजल कहां से मिलेगा? अल्लाह फरमाता है मेरा फजल मिलेगा। सूरह आले इमरान 3 नंबर सूरा, कुल इन्नल फदला बियदिल्लाह, अल्लाह का फजल अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह का फजल अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह का फजल अल्लाह के हाथ में है। अब मौला तू तो हाथों से पाक है। अल्लाह फरमाता है मेरा हाथ देखना है। ये सूरह फतह 48 नंबर सूरा 10 नंबर आयत, इन्नल्लज़ीना युबायिउनका इन्नमा युबायिउनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मकामे हुदैबिया पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों पे बैत करने वालों, देखने में ऊपर वाला हाथ मोहम्मद का है, असल में यही खुदा का है। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान पढ़ के हम इस नतीजे तक पहुंचे, अल्लाह का फजल मोहम्मद के हाथ में है, अल्लाह का फजल नबी के हाथ में है, अल्लाह का फजल ज़हरा के बाबा के हाथ में है, अल्लाह का फजल मोहम्मद के हाथ में है। अब देखना पड़ेगा मोहम्मद के हाथ में क्या है। चुप बैठे हैं आप, अभी भी चुप बैठे हैं। अब देखना पड़ेगा नबी के हाथ में क्या है।
مجھے ایک مقام نظر آ رہا ہے، جب نبی پاک نے اپنا آخری حج کیا نا، مقام غدیر پہ جا کے کھڑے ہو کے سارے صحابہ کو بٹھا دیا گیا، مولا علی کو قریب بلا کے نبی نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، صحابہ جس کا محمد مولا اس کا علی مولا۔ اب علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، اس بات کی دلیل ہے علی اللہ کا فضل ہے۔ بھائی علی اللہ کا فضل ہے، بھائی علی اللہ کا، آپ چپ بیٹھے ہیں، علی اللہ کا، ہر بندہ نہیں بولے گا، وہ بولے جس کا ایمان ہے، علی اللہ کا، پھر بولو علی اللہ کا، پھر بولو علی اللہ کا۔ مولا جو علی کو فضل مانے اس پہ فضل کر، علی اللہ کا، پھر بولو علی اللہ کا۔ مولوی مانے یا نہ مانے، قرآن منوا رہا ہے علی اللہ کا فضل ہے۔ بھائی علی اللہ کا، بھائی پھر بولو علی اللہ کا۔ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، جو مولوی علی کو فضل نہیں نہ مانتا، اس نے اپنی حویلی کے باہر لکھا وَهَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي۔ مولانا یہ کیا ہے؟ اے جی میرا گھر اللہ کا فضل ہے۔ اچھا تیرا بیڑا فضل ہو سکتا ہے، علی کا ڈیرا فضل نہیں ہو سکتا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہے۔ ارے جس نے محبت اپنی سے، نہیں تھکے ہوئے ہیں، میں بھی تھکا ہوں، دو چار بندے سبحان اللہ، باقی چوپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا، رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں۔ اگر آپ تھکے نہیں تو میں دو چار آیتیں مولا علی کی شان میں پڑھ لوں، مجھے وقت دیکھ لینے دیجئے گا کیونکہ افطار ہے نا جی۔ 53 منٹ ہو گئے، 7 اور 10 17 منٹ اور ہیں، سبحان اللہ کہہ لو۔ ہمارا ٹارگٹ ہے 20 منٹ پہلے چھوڑیں گے تاکہ ختم شریف ہو جائے، دعا ہو جائے، لنگر سرو ہو جائے۔ دیکھیں افطار ہے نا جی، خیال کرنا پڑے گا، 20 منٹ پہلے میں نے چھوڑ دینا ہے۔ 17 منٹ اور ہے، سبحان اللہ کہہ لو۔ لو جی جو قرآن سنا ہے مجھے وہ سنا دیں ذرا۔ قرآن شفا، نہیں آپ کہو شفا، قرآن مشکل کشا، کہو مشکل کشا، قرآن نور، نہیں کہو نور، آپ نے آخری لفظ کہنا ہے۔ قرآن شفا، شاباش۔ قرآن مشکل کشا، کیا بات ہے۔ قرآن نور، شاباش۔ قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن بشارت، قرآن ہر میدان میں غالب، بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے۔ قرآن رحمت، مبین، مجید، شفا، فرقان، یہ ساری آیتیں آپ نے قرآن پہ سنی ہیں۔ اب رکنا، چونکہ وقت اسی طرح کا ہے، اب یہ آخری آیت آج کے خطاب کی، رک جائے۔ سورہ فاطر میرے سامنے آ رہی ہے۔ فاطر ترتیب کے لحاظ سے قرآن کا 35 نمبر سورہ ہے، 32 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا کتاب الذی نستفینا۔ اللہ فرماتا ہے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں جنہیں ہم نے چن لیا ہے اور وہ قرآن کے وارث ہیں۔ بندے قرآن دے وارث نے۔ میں پھر قرآن پہ پڑھنا، بندے نے جڑے قرآن دے وارث نے۔ اور تسی چپ بیٹھے ہو، بندے قرآن دے وارث نے۔ بھائی بندے قرآن دے وارث نے۔ ہن مولوی صاحب لکھ رہے ہیں، کچھ مفسرین ہیں جنہوں نے لکھا ہے سب وارث، ساری امت وارث ہے، ساری امت، سب وارث۔ میں دو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میں مسکین آدمی ہوں، لڑنے کی ہمت نہیں میرے پاس، میں دو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مولانا اگر سب وارث نے، اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نستفینا، استفینا، اللہ فرماتا ہے بندیاں وچوں میں بندے چنے نے جڑے وارث نے، تے جدو سارے وارث نے تے پھر چنے کیڑے نے؟ بھائی
بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی نا. جدو سارے ہی وارث نے تے پھر چنے کیڑے نے؟ یہ دا مطلب ہے سارے وارث نہیں، بندیاں وچوں جیڑے چنے نے. اچھا ٹھہرو میں چنے بھی سمجھا دینا. یہ آپ گجرات منڈی گئے پھل خریدنے اور آپ نے سیبوں کی ریڑھی میں سے کچھ سیب اپنی مرضی سے چن لیے. یہ جڑے تسی چنے نے یہ انہاں ورگے نے؟ کیا بات ہے، یہ جڑے تسی چنو او انہاں ورگے نہیں تے جڑے اللہ چنے. یہ دا مطلب ہے او جڑے اللہ چنے نے او بندے ہور نے تے جنہ دے وچوں چنے نے او بندے ہور نے. او بولو تے صحیح دا. یہ دا مطلب ہے بندے وارث نے قرآن دے. ہن چنے کیڑے نے وارث کیڑے نے؟ نہ کوئی نہیں آئے تے گئے آیت وچ نہ کوئی نہیں، لیکن اگے اللہ نے بندوں کی تقسیم کی ہے. اللہ فرماتا ہے بندے نے 3 طرح دے. بندے میں 10 دینا، وارث آپ ہی لب لے. اللہ نے بندے بتائے ہیں 3 طرح کے. بس یہ سنیں اور اجازت ہے. میں نے نکل جانا جی، رکنا نہیں ہے. میں نے خطاب کے بعد نکل جانا ہے، رکنا نہیں. بندے وارث نے. مولا حکم کر. اللہ فرماتا ہے ناؤ دا سیگریگیشن آف پرسنالٹیز. بندوں کی تقسیم کی ہے. بندے 3 طرح کے ہیں. مولا حکم کر. اللہ فرماتا ہے پہلے بندے ہونے ظالم لنفسی ہی. پہلی قسم او وے گناہ تے گناہ کر دینے، گناہ تے گناہ کر دینے، گناہ تے گناہ کر دینے. مینوں ایمان نال دسو اے وارث نے؟ تہاڈی کیا بات ہے، اے وارث نہیں؟ جیوندے رہو. لو جی اگے چلیے. اگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. بندیاں دی دوجی قسم اے وے گناہ بھی کر لیندے نے تے پھر توبہ کر لیندے نے تے پھر گناہ کر لیندے نے تے پھر توبہ کر لیندے نے تے توبہ کرن تو بعد گارنٹی نہیں کہ گناہ نہیں ہوئے گا. پھر گناہ کر لیندے نے تے پھر توبہ کر لیندے نے تے پھر گناہ کر لیندے نے تے پھر. اے وارث نے؟ پھر چپ بیٹھے نے. اے وارث نے؟ تسی سارے جواب دیتا ہے شاہ جی اے بھی وارث نہیں. لو جی اگے سنیا جی. تیسری قسم اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. تیسری بندوں کی قسم وہ ہے گناہ نہیں وہ کرتے، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. گناہ نہیں وہ کرتے. وہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میں آگے نکل جاؤں، دوجا کہتا ہے نہیں میں نکل جاؤں، تیسرا کہتا ہے نہیں میں نکل جاؤں، چوتھا کہتا ہے نہیں میں، پانچواں کہتا ہے اچھا نہیں ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں، ایسے سمجھ نہیں آئے گی ٹھہرو. ایک دن وہ سارا گھر بیٹھا ہوا تھا، افطاری کا وقت آیا، کھانا سامنے آیا، باہر کا دروازہ کھڑکا. اس نے کہا جی میں نا یتیم ہوں مجھے کھانا چاہیے. بڑے شاہ جی فرماتے ہیں میرا سارا کھانا اسے دے دو. سیدہ فرماتی ہے میں پیچھے کیوں رہوں میرا بھی دے دو. شہزادے فرماتے ہیں ہم پیچھے کیوں رہے ہمارا بھی دے دو. نوکرانی کہتی ہے میں پیچھے کیوں رہوں میرا بھی دے دو. سارا کھانا لے کے چلا گیا. دوسرا دن آیا، افطاری کا وقت قریب آیا. آج اس نے آ کے کہا جی میں یتیم نہیں میں آج مسکین ہوں. بڑے شاہ جی کہتے ہیں میرا دے دو، گھر والی کہتی ہے میرا بھی دے دو، شہزادے کہتے ہیں میرا بھی دے دو. تیسرا دن آیا، اس نے آ کے کہا میں قیدی ہوں. بڑے شاہ جی نے کہا میرا بھی دے دو، گھر والی نے کہا میرا بھی دے دو. شہزادیاں نے کہا اسی پیچھے کیوں رہی ہے ساڈا بھی دے دیو. اے مولا کنہ دی گل پئی ہوندی ہے. اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. ان میں سے ایک کا نام تو علی ہے، دوسری زہرا ہے، تیسرا حسن ہے، چوتھا حسین ہے. ایسا مطلب ہے میں برملا کہہ لوں علی کا سارا خاندان قرآن کا وارث ہے، علی کا بچہ بچہ قرآن کا وارث ہے، امام تقی قرآن کا وارث ہے، امام نقی قرآن کا وارث ہے، امام مہدی قرآن کا وارث ہے. وہ جدے دل وچ علی تے پترا دی محبت ہے سبحان اللہ کہو میرے ساتھ. اگر پنجابی میں جملہ کہوں علی دا سارا ٹبر قرآن دا وارث. اگر وارث سامنے آ گئے ہیں سبحان اللہ کہہ لو. جس کے دل میں وارثوں کی محبت ہے سبحان اللہ کہہ لو. چلیں جی کافی ہو گیا. شاہ جی کہہ رہے ہیں ایک آیت اور پڑھے، ذرا مجھے وقت دیکھ لینے دیجیے کیونکہ میں نے پھر اس حساب سے اسے کلوز بھی کرنا ہے نا. 6 بج گئے جی، 6 بج گئے. ایک دفعہ پھر سبحان اللہ کہہ لو. ہاں یہ گھر قرآن کا وارث ہے. بھائی یہ گھر قرآن کا نہیں. اس طرح کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے میری طرف، یہ پاک ہے، چپ بیٹھے ہیں یا تو 60 کیسے رکھوں گا. بس یہ 2 جملے اور ہیں.
नबी ने फरमाया अच्छा अगर 60 नहीं रख सकता तो फिर दूसरा तरीका ये है 60 मस्कीनों को खाना खिला, तेरे रोजे का कफारा हो जाएगा। कदमों पे हाथ रख के अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं खुद मस्कीन हूं, मैं किसी को क्या खिलाऊंगा। आपने फरमाया अच्छा तीसरा तरीका यह है कि गुलाम खरीद के आजाद कर दे। जब कहा ना गुलाम खरीद के आजाद कर, दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हजूर मैं खुद गुलाम हूं, मैं नहीं खरीद सकता। इमाम बुखारी फरमाते हैं नबी मुस्कुराए, और नबी इतना मुस्कुराए कि इमाम बुखारी फरमाते हैं नबी की दाढ़ें नजर आने लगी। हजूर इतना मुस्कुराए। शाहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मैं हुन पंजाबी च लगा जो जुमला बोलन। आपने फरमाया मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं ये अपना काम भी कढ़ना चाहता है, पल्लियों लाना भी नहीं चाहता। आप बड़े प्यारे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए। अली के नौकरों मुस्कुराते रहा करो। आए अली का नौकर मुस्कुराता रहेगा, आए जान निकल जाएगी फिर भी मुस्कुराता रहेगा। और मैं कह रहा हूं जान निकल जाएगी फिर भी मुस्कुराता रहेगा। अली की मोहब्बत की पहचान ये है अली का नाम आए चेहरे पे फूल खिलने चाहिए। और जेड़े अली दे मुरीद ने होते सुभान अल्लाह कहो यार, मैं मुरीद हां अली दा, ओए मेरा पेशवा अली है। आप सारे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मैं मुरीद हां अली दा, मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली दुनिया दहर वलीए। मैं मुरीद हां अली दा, ओए भावे तुम मन या ना मन, मौला अली नु मौला, मौला जिदे मुहम्मद, ओए मौला ओदा अलीए, मेरे पीर दा सवाली दुनिया मौलूदे काबा आए, काबे ने शान पाई, काबे दा काबा ओ है, ओए किबला मेरा अली है। और जिदा अली किबला काट के कहो सुभान अल्लाह। काबे दा काबा ओ है, ओए किबला मेरा। चले बस वक्त खत्म हुआ। आपने फरमाया बस यही तरीका है। इसने कहा जी हजूर मैं नहीं कर सकता। आपने फरमाया बैठ जा, बैठ जा। इमाम बुखारी फरमाते नबी ने फरमाया बैठ जा। नबी ये नहीं फरमाया मेरे को हल ही कोई नहीं। आपने फरमाया बैठ जा, तेरा हल निकालते हैं, बैठ जा। ये वहीं पे बैठ गया। अचानक एक सहाबी और आया, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਕਰੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਈਨਾ ਸਾਇਲੁਨ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਰਾ ਜੀ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਫੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਟੋਕਰੀ ਫੜ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਕਰੀ ਫੜ ਤੇ ਦੇ। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੋਕਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਏ। ਕਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵੇਂਦਾ, ਕਦੀ ਰਸੂਲullah ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸਹਾਬਾ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਕਰੀ ਵੇਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਸੂਲullah ਵੇਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ, ਫਿਰ ਟੋਕਰੀ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਨਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਇਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। हाय हाय हजूर इसकी 2 खजूरों के दरख्त हैं, उसके 3 दरख्त हैं, उसके 4 दरख्त हैं, हजूर उसका पूरा बाग है, हजूर उसका मंडी में खजूरों का काम है। हजूर मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरी घर वाले बड़े गरीब हैं, मेरे बच्चे बड़े कमज़ोर हैं। इमाम बुखारी फरमाते हैं नबी चेहरा उठा के फरमाते हैं सहाबी खजूरें घर ले जा, तू खा, तेरी बीवी खाए, तेरे बच्चे खाए, जा हम सनद देते हैं तेरे रोजे का कफारा हो गया। अल्लाह जो हमने सुना है इस पे अमल की तौफीक अता। अल्लाह जो पैगाम पहुंचा है इस पे अमल आ जाए। अल्लाह हमारे दिलों में अहले बैत आ जाए। अल्लाह हमारी नस्लों को अहले बैत से मोहब्बत हो जाए। अल्लाह हमारे घर का बच्चा बच्चा अली का नौकर हो जाए। मैं दुआएं दे रहा हूँ, आप चुप बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारे घर का बच्चा बच्चा अली का नौकर हो जाए। अल्लाह हमारी बेटियां सैयदा ज़हरा की कनीज़ें बन जाएं। अल्लाह हमारी बेटियां सैयदा की सीरत पे आ जाए। और जो हम पढ़ चुके हैं इन दोस्तों के बुजुर्गों की अरवाह को भेजते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। मेरी कुछ मसरूफियात हैं वरना मैं ज़रूर रुकता। अब आप तशरीफ़ रखिएगा, ख़त्म शरीफ हो जाएगा। मैंने दुआ कर दी है,
بعد میں حضرت دعا فرما دیں گے، پھر لنگر شریف کے بعد آپ تشریف لے جائیے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك هو الفوز العظيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد جڑے بندے پیچھے انہاں جگہ نہیں مل رہی اے دوسری صاحب کی جگہ ہے وے ایک دوسرے وال تسی تھوڑا جہا منہ کر لو نا تے تاکہ لنگرے دے نیڑے نیڑے تسی ہو جاؤ ہولی ہولی ایک باری سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ملک کر دیو
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں نے گوش گزار کرنی ہے کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ہمیں کتنا ملتا ہے، اور اس سے جب ہم پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک باغ کی طرف رخ کیا، اور چلتے چلتے جب آپ باغ میں پہنچے تو قبلے کی طرف آپ نے رخ کیا اور اپنا مبارک سر جو ہے اس کو سجدے میں رکھ دیا۔ کافی دیر گزر گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ کہتے ہیں کافی دیر گزرنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے حالت سجدہ ہی میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک روح کو قبض نہ فرما لیا ہو۔ کہتے یہ خیال آتے ہی میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے قدموں کی آہٹ سن کر اپنا مبارک سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھایا اور پوچھا کون؟ تو میں نے عرض کی حضور عبد الرحمن بن عوف۔ تو آپ نے فرمایا کیا کام ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے حالت سجدہ ہی میں آپ کی مبارک روح کو قبض نہ فرما لیا ہو۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کرنے کی جو وجہ بیان کی وہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ جب کوئی آپ پر درود بھیجے گا تو میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جب آپ پر کوئی سلام بھیجے گا تو میں اس پر سلامتیاں نازل فرماؤں گا۔ سرکار فرماتے ہیں اس نعمت کے شکر میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اس سے اندازہ کریں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے آل و اصحاب سے دل سے محبت کریں۔ اور محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لہذا ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی آل سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے اصحاب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کے لیے ہمیں دلیل کا سامان کرنا چاہیے، اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم ادخلنا الجنة مع الابرار، اللہم ادخلنا الجنة مع الابرار، اللہم ادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے مالک کریم، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، افطار کا وقت قریب ہے، یہ گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ابھی تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا، تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آل و اصحاب کا ذکر خیر ہم نے سنا۔ مولا کریم، ہم تیری بارگاہ میں امید لیے اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ لیے حاضر ہیں۔ تیری بارگاہ میں مولا اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے مالک کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں توبۃ نصوح کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ زندگی تیری اور تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کریم، جتنا بھی کلام پاک پڑھا گیا، جو محفل ہوئی، نعت پاک پڑھی گئی، تلاوت قرآن ہوئی، قاری صاحب نے ختم پڑھا،
دیگر دوست احباب نے جتنے بھی اذکار پڑھے ہیں مولا اس ٹوٹی پوٹی عبادت کو، زندگی بھر کی ٹوٹی پوٹے اعمال کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک کریم اس کی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں بیشیاں معاف فرما۔ اپنی رحمت سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین تیری رحمت سے ملنے والے ثواب کو ہم تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، عقیدتاً محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، خلفائے راشدین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، ازواج مطہرات، اولاد پاک، آل پاک، صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، علماء راشدین، اولیاء کاملین، مؤمنین، مومنات، مسلمین و مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ شہدائے بدر اور جمیع شہدائے اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک کریم کل 17 رمضان المبارک تھا، اور 17 رمضان المبارک کو جو ہے ایک تو معرکہ بدر پیش آیا جس کے اندر 14 مسلمان شہید ہوئے، اور یہ 17 رمضان المبارک کا دن ہے، یہ سیدتنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا دن بھی ہے۔ مولا ان مقدس اور مبارک ہستیوں کی بارگاہ میں اس کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک کریم اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے جمیع شہدائے اسلام خصوصاً شہیدان و اسیران کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم ان مقدس ہستیوں کے توسل سے اس کا ثواب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جمیع سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ ان تمام بزرگان دین کے توسل سے اس کا ثواب ہم خصوصاً بالخصوص طارق بھائی کے والد صاحب، والدہ صاحبہ، ان کے دادی دان، دادا جان اور ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا ان سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، سب کی قبروں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے آباد فرما، تا حد نظر وسیع فرما، قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنا، خصوصاً ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے دادی دادا کی مغفرت فرما، نانی نانا کی مغفرت فرما، ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے جتنے صاحب ایمان چلے گئے ہیں، مولا ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب جتنے بھی حاضرین ہیں، ان کے جتنے چھوٹے بڑے صاحب ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا ان سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے مالک کریم سب کی قبروں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے آباد فرما۔ اللہ آج کی محفل پاک کا صدقہ ہمارے طارق بھائی اور ان کے برادران کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم ان کو حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، ان کو زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب موت دے تو ایمان والی سلامتی والی موت نصیب فرمانا۔ اے مالک کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہماری اس بستی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، جہاں کے بچے بچے کو نمازی اور پکا سچا عاشق رسول بنا، ہماری مساجد کو آباد فرما۔ مولا کریم ہم سب کو سجدوں کی لذت نصیب فرما، تیری عبادت تیرے اس مبارک مہینے میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم جو کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے، مولا ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کریم حاضرین جو نیک جائز دل میں تمنا لے کر حاضر ہوئے ہیں، اے مالک کریم جو اور کلام پاک میری ملک ہوئی اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ مولا کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس کو ہم طارق صاحب کے والد صاحب، والدہ صاحبہ، دادی دادا، نانی نانا اور دیگر دوست احباب رشتہ دار جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما، سب کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا کریم
یہ اجتماع مسلمانوں کا اجتماع ہے اور اجتماع میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہمارے جتنے بھی پریشان حال اسلامی بھائی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال کے ذرائع واسعہ بالخیر عطا فرما. اللہ جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جو نہیں رکھ رہے انہیں رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے عباس بھائی کو صحت و تندرستی عطا فرما. انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. مولا اور بھی دوست احباب کے جتنے اعزاء و اقربا گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں مولا تو شفا دینے پر قادر ہے. اس ماہ مبارک کا صدقہ مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ بالخیر عطا فرما. اللہ خصوصاً ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے نجات عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے دلوں کو بہمی حسد کینہ بغض سے پاک فرما دے. مسلمانوں کو آپس میں پیار اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. مولا کریم بہمی رنجشوں کو دور فرما. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ مولا ہم سب کو آپس میں پیار محبت اور شفقت عطا فرما. مالک کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہماری اس بستی پر خصوصی فضل و کرم فرما. یا اللہ یہاں کے بچے کو نمازی اور پکا سچا عاشق رسول بنا. اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما. مالک کریم ہماری آنے والی نسلوں کو تو دین کا شدائی بنا دے. اللہ انہیں نمازی بنا دے. یا اللہ جو نمازوں سے دور ہیں انہیں نماز کے قریب کر دے. یا اللہ ان کو ہم سب کو سجدوں کی لذت عطا فرما. عبادت کا لطف ہمیں عطا فرما. عبادت کا شوق عطا فرما. مالک کریم عبادت میں ہمارا دل لگا دے. نفس و شیطان سے ہمیں محفوظ فرما. مالک کریم کو شیطان بند ہے لیکن چونکہ ہمارا نفس گناہوں کا عادی ہو چکا ہے مولا پھر بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. اے مالک کریم ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. اللہ تجھے پاکوں کا صدقہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. مالک کریم ان کا صدقہ جن کو تو نے گناہوں سے محفوظ فرمایا ہے مولا انہی کا صدقہ ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما. بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرما. اے مالک کریم ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اے مالک کریم ایک بار پھر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے طارق بھائی اور ان کے برادران کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما. ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جتنے بھی دوست احباب اس محفل میں شریک ہوئے ہیں مولا ان کا آنا قبول فرما. ان سب کو برکت نصیب فرما. سب کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما. سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. مولا ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. اے مالک کریم مخلوق کی محتاجی سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.